بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غفلت کے اندر ڈالا بہت اور کثرت کی طلب نے، تمہیں غفلت کے اندر ڈالا کثرت پر فخر کرنے نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے بعد یہ فکر نہیں ہے کہ تم اسلام کو چھوڑ دو گے، تم مرتد ہو جاؤ گے من حیث الامت، تم بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دو گے۔ واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا باللہ بعدی، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم مشرک ہو کر بتوں کے پجاری بن جاؤ گے۔ میں نے اللہ کی توحید کا پرچم ایسا بلند کیا اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر توحید کے اس جام کو ایسا پلایا کہ نسل در نسل اللہ کی وحدانیت پر قائم ہوں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا بِالْمَالِ، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میرے بعد تم مال کے اندر اتنے مستغرق ہو جاؤ گے، مال کے اندر اتنے لگ جاؤ گے کہ تم غافل ہو جاؤ گے، نہ انسان کو نماز کی فکر رہتی ہے نہ آخرت کی فکر رہتی ہے۔ فرمایا یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا اللہ اکبر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غفلت کے اندر ڈالا کثرت کی طلب نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کی حقیقت کیا ہے، اس دنیا کا مقصد کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے کیوں ہمیں زندگی عطا فرمائی، فرمایا اس کے بارے میں، اس کی حقیقت کو تم ان قریب جان لو گے، علم الیقین کے ساتھ جان لو گے، پھر عین الیقین کے ساتھ جان لو گے جب سب چیزیں تمہارے سامنے آ جائیں گی۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہاں ان قریب تم جان لو گے۔ سوفا اور سین جو ہے یہ قریب کے معنی میں آتا ہے عربی گرامر کے اندر، اور تعلمون یا علم یعلم سے بنا ہے، پھر تم ان قریب جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں تم علم یقین کے ساتھ جان لو گے۔ لترون الجحیم، اور ضرور تم جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لترونہا عین الیقین، اور پھر تم اس کو عین الیقین کے ساتھ دیکھو گے۔ عین کہتے ہیں آنکھ کو، معاینہ، بالکل تمہارے سامنے ساری چیزیں ہوں گی اور سارے عذابات ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ زندگی کے اندر آیا ہے اور جس انداز سے میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، شاید ہم نے یہیں پر رہنا ہے اور یہیں پر ہماری ساری زندگی ہوگی، ہمیں اللہ کی بارگاہ کے اندر جانا نہیں ہے، ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، آخرت کا وقوع ہوگا، اور کفار سب سے زیادہ مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کی ہڈیاں گل سڑ جائیں، ختم ہو جائے اور اس کو دوبارہ اٹھایا جائے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے اس نے تمہیں پہلے بغیر کسی سانچے ڈانچے کے پیدا کیا تھا، ایسے ہی رب تبارک و تعالیٰ دوبارہ تمہاری ہڈیوں کو جوڑے گا اور تمہیں کھڑا کر دے گا۔ پھر میدان معاشر کی طرف تمہیں ہانکا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اول من تنشق عنہ قبری، سب سے پہلے میری قبر کو شک کیا جائے گا، میں اپنی قبر سے باہر نکلوں گا
پھر میرے ابو بکر صدیق کی قبر کو شک کیا جائے گا، پھر میرے عمر کی قبر کو شک کیا جائے گا، پھر اہل بقیع کو اٹھایا جائے گا، پھر جنت المالا کے اندر جو آرام فرما رہے ہیں ان کو اٹھایا جائے گا، اور فرمایا ہم سب میدان معاشر کی طرف چلیں گے۔ سب کو میدان معاشر کی طرف ہانکا جائے گا، اور میدان معاشر میں جب میزان لگے گا، میدان معاشر کی ہولناکی، میدان معاشر کی سختی، کہ ایک دن جو ہے کان مقدارہ 50,000 سنہ، قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ ایک دن جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ایک دن، اس دن کا بیتنا مشکل ہو جائے گا، اس دن کا گزارنا مشکل ہو جائے گا، پسینوں کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہیں۔ اس وقت سب یہی کہیں گے کہ کسی طرح حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ پھر رب تبارک و تعالی حساب و کتاب شروع فرمائے گا، میزان عمل قائم کیا جائے گا، میزان عمل پر اعمال کو تولا جائے گا، بندوں کے حساب کتاب اور نامہ اعمال ان کے ہاتھوں کے اندر دیے جائیں گے کہ یہ ہیں تمہارے نامہ اعمال جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ تمہارا نامہ اعمال ہے، اس کو پڑھو، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن ذیشان کے اندر حضرات گرامی رب تبارک و تعالیٰ نے اس منظر کو بھی بیان فرمایا کہ بندوں کو جب میزان عمل پر لایا جائے گا اور نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو کیا کیفیت ہوگی؟ سنیے ذرا قرآن کے اندر، سنیے ذرا رب تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کے اندر، جس پر ایک گناہگار سے گناہگار بندے کا بھی ایمان ہوتا ہے۔ باقی باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا کلام کیا کہتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن سب لوگوں کو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف ہانکا جائے گا۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، فرمایا اس دن پہاڑ جو ہے وہ روئی انی ہوئی روئی کی طرح ہواؤں کے اندر اڑ رہے ہوں گے، ساری زمین چٹکل میدان بنا ہوگا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، فرمایا کہ اس دن جو ہے، اس دن سب کو میدان محشر کے اندر، حشرناہم اسی سے میدان محشر بنا ہے، سب کو جمع کیا جائے گا۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ایک بھی جو ہے وہ بندہ بچ نہیں سکے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے۔ جہالت کی انتہا ہے۔ ایسے ایسے کلام لکھے جاتے ہیں، ایسے ایسے کلام پڑھے جاتے ہیں کہ جس میں قرآن کی نص قطعی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی جو نصوص قطعیہ ہیں ان کا انکار ہوتا ہے۔ ہم سبحان اللہ کر رہے تھے، سبحان اللہ۔ پنجابی کا ایک وہ نعت خواں پڑھ رہا تھا، میں قیامت کے دن آئے گا، میں قیامت کے دن حضور دے کملی دے تھلے لک جاواں گا، استغفر اللہ ربی من کل، حضور دی کملی دے تھلے لک جاواں گا۔ پنجابی کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ وہ یار خدا کا کچھ خوف کرو۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کوئی بندہ نہیں بچے گا، کوئی کہیں چھپ نہیں سکے گا۔ اور تم قوم کو یہ سبق پڑھا رہے ہو، میں حضور دی کملی دے تھلے لک جاواں گا، میں نے کوئی لب ہی نہیں سکے گا۔ یہ قرآن کا کفر ہے، یہ شرعی کفر ہے، اور ہمارے لوگ اس پر کھڑے ہو کے بیلے ڈال رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو بیلے ڈالنے والے اور یہ سبحان اللہ کرنے والے ہیں، اس کفریہ شعر پر ان کا حکم کیا ہے، یہ بھی مفتیان کرام سے اور علماء اعظام سے آپ ذرا پوچھ لیجئے گا۔ بہرحال دوسری طرف بات چلی جائے گی۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فرمایا کہ اس دن صف در صف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں گے، صف کے اندر سب کھڑے ہوں گے۔ کیا امیر ہے، کیا غریب ہے، کیا شاہ ہے، کیا گدا ہے، کیا امام ہے، کیا مقتدی ہے، کیا پیر ہے، کیا مرید ہے، سب صف در صف جو ہے وہ کھڑے ہوں گے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر۔ اُرِیدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، کیسے کھڑے ہوں گے؟ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ،
فرمایا جیسے تمہیں پیدا کیا تھا بغیر لباس کے، ایسے بغیر لباس کے ہو، نہ کوئی لباس ہوگا نہ کوئی پاکٹ ہوگی۔ آج تو ہماری 10 پاکٹیں، ایک پاکٹ ادھر ہے، ایک پاکٹ ادھر ہے، ایک درزی نے بالکل دل کے پاس لگا کے رکھی ہوئی، بالکل دل کے قریب، اس کو یہاں ہم نے ڈالنا ہے، ایک پھر اندر کی طرف ہے، اور کچھ سمجھداروں نے شلوار کے اندر بھی لگائی ہوتی۔ فرمایا اس دن کوئی پاکٹ نہیں، کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ کیا صورتحال ہوگی؟ قرآن سنیے گا، لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ۔ فرمایا جیسے تم دنیا کے اندر بغیر لباس کے آئے تھے ویسے ہی تم بغیر لباس کے ہوگے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی پریشان ہو گئی، عرض کی یا رسول اللہ بغیر لباس کے سب ہوں گے تو یہ تو کیفیت بڑی عجیب و غریب قسم کی ہوگی، اور یہ تو کیسے ہوگا یہ سارا کچھ؟ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا عائشہ تمہیں میدان معاشر کی ہولناکی کا اور خطرناکی کا اور تابناکی کا پتہ نہیں ہے۔ ہر ایک کو کسی دوسرے کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کون کس حال میں کس حال میں۔ ہر شخص اپنی اتنی پریشانی کے اندر، اتنی ٹینشن کے اندر ہوگا کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا۔ وہ اتنا پریشان ہوگا کہ اس کو برابر والے کا پتہ نہیں۔ اگر کبھی کوئی پیارا آ بھی جائے، کوئی رشتہ دار آ جائے، کوئی ماں باپ آ جائیں، کوئی بیٹا آ جائے، کوئی بہن بھائی آ جائے، تو انسان اس کو دیکھ کے بھاگے گا کہ یار کوئی میرے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قرآن کہتا ہے۔ فرمایا کوئی بندہ کسی سے کوئی تعلق، وہ جو نفسا نفسی کا عالم اور نفسی نفسی کی پکار ہوگی وہ یہ ہوگا، کما خلقناکم اول مرہ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، کیا تم نے گمان کر دیا کہ تم ایسے ہی دنیا کے اندر پیدا کیا ہے بغیر کسی مقصد کے تمہارا حساب نہیں ہوگا؟ حساب ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس پر میں حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں۔ فرمایا کہ اس دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم نے گمان کر لیا کہ ہم زندگی کے اندر جی رہے ہیں، بس جیسے جی رہے ہیں ایسے سٹل چلتا رہے گا، ایسے سٹل نہیں چلے گا۔ ایک دن یہ نظام ختم ہوگا اور پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جائے گا۔ فرمایا اس دن تم دیکھ لو گے، ثم لترونها عین الیقین، فرمایا تم اس دن عین الیقین کے ساتھ دیکھ لو گے، جب تمہارا نامہ اعمال تمہارے ہاتھ کے اندر دیا جائے گا اور پل صراط سے لوگ کٹ کٹ کر جہنم کے اندر گر رہے ہوں گے، اس دن تم عین الیقین کے ساتھ دیکھ لو گے۔ دنیا کے اندر تمہیں لگتا تھا کہ یہ ٹھٹھا ہے، یہ مذاق ہے، یہ مولوی لوگ ویسے ہی ڈراتے ہیں، یہ مبلغ لوگ ویسے ہی ڈراتے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ فرمایا اس دن دیکھنا، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، عین کے ساتھ۔ فرمایا آج تمہیں پتہ نہیں چلتا، جس دن نامہ اعمال تمہارے ہاتھ کے اندر دیا جائے گا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، فرمایا جس دن مجرمین کے ہاتھوں کے اندر ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا تو مشفقین، وہ کانپ رہے ہوں گے اپنا نامہ اعمال لیتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ کس وجہ سے؟ مما فیہ، پتہ ہے نا ہم نے کرتوت کیا کیے، اپنے کرتوتوں کا پتہ ہوتا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ جب میدان کے اندر اور امتحان کے اندر جاتا ہے اور روم کے اندر جاتا ہے امتحان دینے کے لیے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے کیا پڑھا ہے سال بھر، میں سال بھر گھومنے پھرنے کے اندر عیاشیوں کے اندر لگا رہا ہوں، میں کیا لکھوں گا، اس کو پتہ ہوتا ہے۔ مما فیہ مشفقین مما فیہ، وہ کانپ رہے ہوں گے اس وجہ سے جو کچھ اس نامہ اعمال کے اندر موجود ہے۔ اگلی بات سنیے گا، وَيَقُولُونَ، وہ کہیں گے، جیسا کھولیں گے، اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، فرمایا یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ وَيَقُولُونَ، جیسے کھولیں گے تو اچانک ایک چیخ ماریں گے، یا ویلتنا، ہائے افسوس، یہ کیا ہو گیا۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ یار یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، یہ تو میں نے چھپ کے کی ہے، یہ تو میں نے بیڈ روم کے اندر کی ہے، یہ میں نے ڈرائنگ روم کے اندر کی ہے، وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ یا ویلتنا، ہائے افسوس، ما لہذا الکتاب، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا، حد ہو گئی ہے، اس نے نہ تو کوئی چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے نہ بڑی چیز کو چھوڑا ہے۔
لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر چیز کو اس کے اندر مکتوب کیا ہوا، ریٹن، ساری ایویڈنس کے ساتھ جو ہے آپ کا نام اعمال آپ کے پاس موجود ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووجدوا ما عملوا حاضرا، فرمایا جو کچھ کیا ہوگا وہ سب کا سب اس کے اندر پاؤ گے۔ ولا یظلم ربک احدا، دنیا کے اندر تو فائلیں اوپر سے نیچے چلی جاتی ہیں، نیچے سے اوپر چلی جاتی ہیں، سب کچھ بکتا ہے۔ اس حرص و حوث کی منڈی میں انمول رتن بک جاتے ہیں، ارباب وطن بک جاتے ہیں، ارباب قلم بک جاتے ہیں، عدلیہ بھی بک جاتی ہے، جج بھی بک جاتی ہے، سب کچھ بک جاتا ہے۔ لیکن فرمایا وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی عدالت کے اندر کوئی ظلم نہیں ہوگا، جو کچھ کیا ہوگا۔ ولا یظلم ربک احدا، فرمایا تمہارا رب تمہارے پر ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا۔ تب تو تمہیں یقین نہیں تھا، آج تمہیں یقین آ جائے گا۔ کیسا یقین؟ عین الیقین، ثم لترونها عین الیقین، فرمایا اس دن تمہیں جو ہے یقین کامل ہو جائے گا کہ ہاں آخرت کا میدان سجنا ہے، میدان معاشر کے اندر اللہ کی بارگاہ کے اندر جواب دینا ہے۔ آخری آیت کریمہ حضرات گرامی، صرف میرے پاس 10 منٹ باقی ہیں، آپ کی ساری توجہات قرآن کی طرف۔ رب تبارک و تعالیٰ اس سورت کے آخر کے اندر فرماتا ہے، سورت کے آغاز کے اندر فرمایا سورت کے آغاز کے اندر فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غفلت کے اندر ڈال دیا بہت کی طلب نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ اور وہ حدیث پاک آپ نے سماعت کی گزشتہ جمعۃ المبارک میں دوبارہ ایک مرتبہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ انسان حرص و حوث کا کیسا پتلا ہے، اگر اس کو سونے کی بری ہوئی ایک وادی مل جائے تو وہ دوسری وادی کی تمنا کرے گا، دوسری وادی مل جائے وادیان ملعان من الذہب تو تیسری سونے کی وادی کی تمنا کرے گا۔ اور اس کے مظاہر ہمیں دنیا کے اندر ہر جگہ نظر آتے ہیں، معاشرے کے اندر، کہ انسان جو ہے آگے ہی بڑھتا جاتا ہے، آگے ہی بڑھتا جاتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یملأ فاہ ولا یملأ جوفہ، 2 حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ فرمایا اس کے منہ کو اور اس کے من کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز بھر نہیں سکے گی۔ وہ اتنا بڑا کنواں ہے کہ دنیا کی ساری دولت لا کر بھی اس کے اندر ڈال دو، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، پھر بھی انسان کہتا ہے کہ ہائے اللہ میری یہ تمنا رہ گئی، میری یہ خواہش رہ گئی۔ جن کو 5 سال حکومت کے لوٹنے کے لیے ملتے ہیں، وہ لگاتار دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، سوئٹزرلینڈ کے بینک بھر رہے ہیں۔ کوئی کراچی کی اچھی سے اچھی پراپرٹی، اسلام آباد کی اچھی سے اچھی پراپرٹی کوئی بھی ہو، کوئی چلتا ہوا ہوٹل، کوئی اچھا قسم کا پلاٹ، بولا یہ مجھے دے دو، نہیں دو گے تو بس میں دوسرا کر دوں گا، بھائی بس کر دو، بس کر دو، کتنا کھاؤ گے؟ اب تو کھانا پینا بھی ڈاکٹر نے منع کر دیا، اب تو یہ بھنی ہوئی سبزیاں اور یہ بالکل بغیر اس کے کھا رہے ہو، بولا نہیں، اور چاہیے، مجھے اور چاہیے، مجھے اور چاہیے۔ صاحب یہ تو آپ نے اپنے صاحبزادے کے لیے، اپنے پوتے کے لیے، سب کے لیے جمع کر لیا، بولا نہیں مجھے اور چاہیے۔ یہ ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ فرمایا کہ انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول العبد مالی مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال۔ حضور نے فرمایا کون سا تیرا مال ہے؟ کون سا تیرا مال ہے؟ ایو اکلت افنیت، جو تو نے کھا لیا ہے وہ تو ختم ہو گیا، جو تو نے پہن لیا ہے وہ بوسیدہ ہو گیا۔ ہاں تیرا مال وہ ہے کہ تصدقتا، جو تو نے صدقہ کر کے آگے انویسٹمنٹ کر دی، کوئی مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی ہاسپٹل بنا دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی چیریٹی کا کام کر لیا، کوئی اچھا کام کر لیا۔ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کی زندگی جب تک ہے، جب تک یہ جسم اور روح کا رشتہ باقی ہے تو باقی ہے، یہ منقطع ہو گیا تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ جو کچھ کرنا ہے آج کر لو، آج کر لو، اپنے ہاتھ سے کر لو۔ سب سے اچھا یہ ہے آج تمہارا ہاتھ چل رہا ہے، اٹھو اور اپنے ہاتھ سے کر لو۔ فرمایا کہ انسان کے جسم اور روح کا رشتہ جب منقطع ہو جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے،
فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے اثرات و برکات قبر میں بھی ملتے رہتے ہیں. الا من صلاۃ اذا مات الانسان انقطع عنہ، منقطع ہو گیا. الا من صلاۃ، 3 چیزیں ایسی ہیں. الا من صدقۃ جاریۃ، وہ صدقہ جاریہ کا کام کر کے چلا گیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کو اللہ نے مال عطا فرمایا تھا. وہ اپنا مال حضور کی منشا کے مطابق خرچ کیا کرتے تھے. کنواں کھدوا دیا مسلمانوں کے ویلفیئر کے لیے، کوئی چیریٹی کا کام کر دیا. آپ دیکھیں کہ کوئی اگر کافر بھی ہوتا ہے تو سخاوت کا کام کر کے چلا جاتا ہے تو اس کا نام دنیا کے اندر باقی رہتا. اجر رب تبارک و تعالیٰ ایمان کی بنیاد پر عطا فرماتا. سر گنگا رام ہاسپٹل آج بھی لاہور کے اندر کام کر رہا ہے. وہ کون سا وہاں پر پشاور کے اندر کوئی چلڈرن ہاسپٹل ہے، وہ بھی کام کر رہا ہے. اگر کوئی کافر بھی ہے، یار سب سے بڑا کافر جو ہے، آج کسی کو ہم تانا دیتے کہتے ہیں یار کیا ہو گیا بھائی، آتم تائی ہو گیا. آتم تائی کافر تھا، لیکن سخاوت ہے. اے بندے تو کہتا ہے میرا مال، کون سا تیرا مال ہے؟ جو تو نے کھا لیا وہ ختم ہو گئے، جو پہن لیا وہ ختم ہو گیا. تیرا مال وہ ہے جو تو نے آگے بھیج دیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فرمایا کہ وہ ہے تیرے لیے اگر تو کرنا چاہے. آخری بات حدیث پاک کے اندر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی آیت کریمہ کے تحت. توجہ حضرات گرامی، صرف ہمارے پاس 3-4 منٹ باقی ہیں اور جمعۃ المبارک کے آج کے خطبے کا یہ خلاصہ ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. فرمایا کہ پھر اس دن ہر نعمت کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا. آج ہم یہ نعمتیں برت رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ختم ہو جائے گا، یا نہیں، تمہیں ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، طویل حدیث پاک ہے، اس کا آخری ٹکڑا پیش کرتا ہوں. سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے گھر پہ تشریف لے گئے. انہوں نے تازہ پھل توڑ کر حضور کی بارگاہ میں خوشے پیش کیے کھجور کے، اور بکری ذبح کرنے کے لیے جانے لگے. تو حضور نے فرمایا اے برزا، بکری دودھ والی بکری ذبح نہ کرنا، دودھ والی بکری ذبح نہ کرنا، ہماری جو دودھ دیتی ہے بچوں کے لیے دودھ ہے. آج تو پیر کہتا ہے بھائی جو کچھ بھی ہے قربان کر دو ہمارے پہ، لیکن قربان جائے اس پیر پر جو گھر والوں کا بھی خیال کیا کرتا تھا. اللہ فرمایا دودھ والی بکری ذبح نہ کرنا، چھوڑ دوسری بکری. آپ نے دوسری بکری ذبح کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نعمتیں رکھی ہوئی ہیں. کھاتے کھاتے حضور نے فرمایا اے میرے ابو بکر، اے میرے عمر، آج ہم یہ نعمتیں کھا رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھو کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ان نعمتوں کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے سوال ہوگا. آج تو کھاتے ہوئے ہمیں بسم اللہ بھی یاد نہیں رہتی، الحمدللہ بھی یاد نہیں رہتی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری حدیث پاک، مرکزی حدیث پاک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ قدم نہیں اٹھا سکے گا. عن ابی برزہ نضلۃ بن عبید اسلمی رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ولا تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل. نوجوان توجہ کیجئے گا، اللہ آپ کی جوانیوں کے اندر برکتیں عطا فرمائے. فرمایا کہ بندہ قیامت کے دن قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک ان سوالوں کے جواب نہ دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ. یہ بتا کہ تجھے اللہ نے زندگی عطا فرمائی تھی، تو نے اپنی عمر کہاں گلائی، اپنی زندگی کہاں بسر کی؟ اللہ کے اطاعت کے اندر بسر کی، اس کے رسول کی اطاعت کے اندر بسر کی، یا عیاشیوں کے اندر اور فحاشیوں کے اندر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر گزارا؟ اللہ اکبر. رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ماضی کے گناہوں کو معاف فرمائے. سب اللہ کی بارگاہ کے اندر کہیں میں بھی شامل ہوں آپ کا امام. رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے، مرنے سے پہلے ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے. فرمایا کہ یہ بتاؤ حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ، یہ بتاؤ کہ تم نے عمر جو ہے کہاں گزاری ہے، تم نے عمر کو کہاں گزارا. دوسرا فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ عن مالہ من این اکتسب، یہ بتاؤ کہ تم نے مال کیسے کمایا، حلال ذریعے سے کمایا یا حرام ذریعے سے کمایا. کسی کے ساتھ ظلم کر کے، فریب کر کے، جھوٹ بول کے، گلا کاٹ کے، فراڈ، کالا پیلا نیلا، جو کچھ کر سکتے ہو اندر کرو. کل شیء یدخل فی، ہر چیز اندر کرو. چھوڑو اس بات کو کہ کیسے ہے کیسے نہیں،
کس کا کیا ہوتا ہے. آج ہمیں لگتا ہے لیکن حضرات گرامی میدان معاشر میں فرمایا بندہ قدم نہیں اٹھا سکے گا. فرمایا بندہ کا ولا تزال قدم عبد یوم القیامت، بندے کا قدم اٹھ نہیں سکے گا حتی یسأل عن فی، جب تک ان سوالوں کے جواب نہ دے. وعن مالہ من این اکتسب، مال کہاں سے کمایا ہے. رب تبارک و تعالی ہمیں حلال روزی عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو رب تعالی حلال روزی عطا فرمائے. حرام سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. جھوٹ کے مال، دھوکے کے مال، فریب کے مال، چیٹنگ سے، ہر قسم کے غلط کام سے، امانت میں خیانت سے رب تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. فرمائے من این اکتسب، حلال سے کما لیا، لیکن یہ بتاؤ پھر کہ حلال سے کمایا تو صحیح، ومن وفیما انفقہ، اس کو خرچ تم نے کیسے کیا. میں کہیں گے میرا پیسہ ہے بھائی، میری ماں، میرا مال ہے، میری مرضی ہے، جیسے مرضی خرچ کروں، جہاں مرضی خرچ کروں، پیسہ میرا ہے، میرا اکاؤنٹ ہے، میرا بیلنس ہے، میں نے خود کمایا. فرمایا نہیں 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 نہیں، نہ یہ مال تیرا ہے، نہ زندگی تیری ہے، نہ کچھ تیرا ہے، یہ سب کچھ میرے رب کا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، انفسهم واموالهم، انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. فرمایا تیرے مال اور تیری جان سب کا بارگاہ خدا میں اور بازار مصطفیٰ میں سودا ہو چکا ہے. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. ہم کہتے ہیں کہ میرا مال میری مرضی، جہاں مرضی خرچ کرو. ان سے پوچھو جو حضور کے غلام ہیں کہ مال تو ہمارا ہے لیکن یا رسول اللہ اشارہ آپ کا ہوگا، جہاں آپ فرمائیں گے وہاں خرچ کریں. ابھی میں نے بتایا کہ کنواں کھدوانا ہے، جیش عشرہ کا لشکر ہے، حضور ممبر پر کھڑے ہیں، ترغیب دے رہے. ایک ہے اپنی ذات کے لیے سوال کرنا، اور ایک ہے اللہ کے دین کے لیے، کسی نیک کام کے لیے، مسجد کے لیے، اپنی ذات کے لیے سوال کرنا حرام ہے. لیکن اسی ممبر رسول پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر مجاہدین کے لیے آپ نے سوال فرمایا. فرمایا کہ کون ہے جیش عشرہ کے لیے دے گا. سیدنا عثمان غنی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 100 اونٹ بما سامان و پالان. پھر حضور نے فرمایا، پھر کھڑے ہو گئے، پھر حضور نے فرمایا، پھر کھڑے ہو گئے، 300 اونٹ بما سامان پیلان. حضور نیچے تشریف لا رہے ہیں، حضور کا چہرہ چمک رہا ہے. فرمایا عثمان آج تو تم نے جنت کو خرید لیا. یہ ہے فیما انفقا. عثمان سے بڑھ کر پاکیزہ اور صاف مال کس کا ہوگا. قربان جائیں سیدنا عثمان غنی آپ کے خزانوں پر، لیکن فرمایا خرچ وہاں کروں گا جہاں میرے مصطفیٰ کی نظر ہوگی، جہاں میرے مصطفیٰ کا اشارہ ہوگا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر جھاڑو دے کر آ گئے. کیا گھر کے اندر چھوڑا؟ فرمایا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آ گیا. تو فرمایا کہ اس سے پوچھا جائے گا، قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک یہ جواب نہ دے کہ من این اکتسب ومن من انفقا فیما انفقا، کہاں پر خرچ کیا ہے. تیسری توجہ فرمائیے گا، زندگی کا جو حسین ترین دور ہوتا ہے وہ جوانی ہوتی ہے. انسان کہتا ہے جوانی تو دیوانی ہے. حدیث پاک کے اندر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک وہ ان سوالوں کے جواب نہ دے. اور اس کے اندر ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے ان شبابہ فیما ابلاہ. اس اجتماع کے اندر کوئی جوان بیٹھا ہوا ہے؟ ہاتھ کو اٹھائے. کوئی جوان بیٹھا ہوا ہے اس مجلس کے اندر؟ کوئی جوان نوجوان بیٹھا ہوا ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے. یہ سنہری دور ہے. یہ جو 40 والے اور ہمارے 50 والے یہ تو اوپر چلے گئے. آپ کی جوانیاں ہیں، آپ کا شباب ہے. یہ جوہر اور گوہر ہوتا ہے وقت کا. اس وقت انسان کی توانائیاں، انسان کی امنگیں، ہر چیز عروج پر ہوتا ہے. اس سنہری دور کو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لہو و لعب کے اندر گزار دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھا جائے گا کہ جوان یہ بتا کہ جوانی تو نے کہاں بسر کی. وہ جو خوبصورت سنہری گولڈن پیریڈ تھا تمہارا ایج کا، تم نے وہ کہاں پر بسر کیا؟ بولا نہیں یہ تو چل کرنے کے لائق ہے، چلنگ لائف. اس وقت تو کھیل کود کر لیں گے بھائی، داڑھی بھی رکھ لیں گے اور اس کے بعد نمازیں بھی پڑھ لیں گے، بڑا وقت ہوگا. اور میں اس وقت نمازیں پڑھنے آؤ گے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. ان سے کہا جائے گا کہ رکوع کرو، کہیں گے نہیں اب رکوع نہیں کر سکتے. کہا جائے گا سجدہ کرو، کہا اب جبین زمین پر رکھنے کا وقت نہیں رہا، اب سجدہ نہیں کر سکتے، اب کرسیوں پر بیٹھ کے پڑھیں گے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا ایک جوان وہ ہے جو جوانی کے اندر عبادت کرتا کرتا بڑھاپے کے اندر پہنچا. اس سے رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا فرشتوں بتاؤ
کہ یہ جو سفید داڑھی اس کے بال ہیں، رب تعالیٰ بھی حیا فرماتا ہے، فرمایا کہ اس نے جوانی کیسے گزاری؟ بولا تیری عبادت کے اندر گزاری، یہ کرتا تھا، یہ بھی پڑھتا تھا، یہ بھی پڑھتا تھا۔ فرمایا اب نہیں پڑھ پا رہا، فرمایا نہیں پڑھ پا رہا ذوف کی وجہ سے۔ فرمایا جو کچھ یہ پڑھا کرتا تھا جوانی میں اب بھی اس کے نام اعمال میں لکھ دو۔ یہ ہے وہ خوبصورت بڑھاپا۔ اور ایک وہ بڑھاپا ہے کہ جوانی ساری برباد کر دی، اللہ اکبر، اب وقت آیا ہے تو اب انسان کہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا، مجھے مسجد جانا ہے۔ ریٹائر ہو کر جب سٹیا جاتے ہیں، حکومت والے کہتے ہیں کہ ان کو گھر بھیجو بھائی، یہ آفس کے کام خراب کر رہے ہیں، اب وہاں سے لے کر اردو بازار سے ایک ڈکشنری لے کر آتے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ریٹائرمنٹ کی لائف کے اندر قرآن کا ترجمہ لکھو۔ جب حکومت نے باہر کر دیا کہ سٹیا گیا بڈھا، الٹے سیدھے کام کرنے شروع کر دیے ہیں، ہمارا اکاؤنٹ بھی خراب کر رہا ہے جی، میچ ہی نہیں ہو رہی کوئی چیز، انہوں نے فارغ کر دیا، اب کیا کرنے لگے؟ اب ان کو دین یاد آیا، تخت مشق بنانے لگے دین کو۔ میں آج کل سوچ رہا ہوں ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے کچھ دین پر کام کیا جائے، اور کوئی اردو بازار سے ڈکشنری لے کر قرآن کا ترجمہ۔ تخت مشق تمہارا دین ہی رہ گیا۔ فرمایا کرنا تھا تو وہ شباب تھا، جوانی تھی، لگا دیتے نا اپنی جوانی کو۔ حمزہ یوسف ایک سنگر تھا اور وہ مسلمان ہوا، اور مسلمان ہونے کے بعد اس کو دین پڑھنے کا شوق ہوا تو وہ بڑے بڑے عرب مشائخ کے پاس گیا، بالکل افریقہ کے علاقوں کے اندر جہاں پر رہنے کا، کھانے کا، پینے کا کچھ نہیں تھا۔ وہ گورا وہاں گیا اور وہاں جا کر اس نے پورا دین پڑھا، 8 سال 10 سال درس نظامی پڑھتا رہا، آج وہ دین کی تبلیغ کر رہا ہے۔ ہم جب ختم ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہم کہتے ہیں ہم کرنا ہے۔ اے نوجوانوں، اللہ آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے۔ میں نے کئی بار یہ حدیث پاک سنائی، صرف ایک جملہ سناؤں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے میدان معاشر کے اندر سب لوگ ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، لیکن 7 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ اس میں فرمایا کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، سبحان اللہ، ان جوانوں کی جوانیوں پر قربان، اور ان بزرگوں کے بڑھاپے پر قربان جن کی جوانیاں نیکی کے اندر گزری، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ ان جوانوں کو اپنے عرش کے سائے تلے، ویری ویری پروٹوکول، وی آئی پی، ویری ویری وی آئی پی پروٹوکول، کہاں دیا جائے گا؟ فرمایا یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا وہ رب کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، آخر کے اندر یہ پوچھا جائے گا کہ علم کتنا حاصل کیا اور اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ یہ نہ ہو کہ علم کے نقطے پر نقطے آ رہے ہوں، ایک نقطہ دینے جا رہا ہوں، ایک بم دینے جا رہا ہوں، اور ان نقطوں پر اور بموں پر جو ہے اپنی ذات کے اندر 0/0، صرف نقطوں کی حد تک ہمارا علم رہ جائے، تقریروں کی حد تک ہمارا علم رہ جائے، ہماری زندگی کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہماری اولادوں میں، ہمارے فیملیز کے اندر، ہمارے سراؤنڈنگ کے اندر وہ دین کا عمل نہ جائے، اور صرف جو ہے وہ تقریری نقطے ہی نقطے دیتے جائیں۔ فرمایا اس کا بھی پوچھا جائے گا۔ القرآن حجت لک و علیک، یہ قرآن تیرے حق میں بھی حجت ہے اور تیرے خلاف بھی حجت بن سکتا ہے۔